راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا۔ شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے، جو آگے رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما۔ پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے، اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو،
ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو۔ کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بھائی آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی تو اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو، کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو۔ اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ نظر کرم فرما،
یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے، یا اللہ باطل سکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا، نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے۔ اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ، یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے۔ تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا، تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی۔ اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا۔ میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، ساتھ مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گناہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں۔ میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں، ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا، اب تو آ جا، تو آ جا۔ ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہے، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے۔ یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں۔ میرے مولا تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بدامنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کے فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا۔ اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں کے رفع ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے، کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان عورتوں کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کر
کرتے اب تیری ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا یا اللہ، مان جانا، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زاروں زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، اگرچہ ہم گناہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے، جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون بوٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے، جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا، ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا، نہیں تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا۔ یا اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جب تیرے دربار میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، انہیں بڑا دکھ ہوگا، ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا اور ہم انہیں کچھ بھی نہ دے سکے، ہمیں معاف فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، جن بھائیوں نے اس سارے یا اللہ اجتماع کا اور بیان کا اہتمام کیا، انتظام کیا، ان کو اپنے خزانوں سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، جتنی مستورات حاضر ہوئیں، جتنے مرد بھائی آئے، ان سب کا آنا قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور اے میرے رب، کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہو، اتنے لوگوں نے جو آنسو بہائے، تو کوئی تو پسند کر لے، کوئی تو پسند کر لے اور کہہ دے میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یا اللہ، فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا، جاؤ بخشے بخشائے گھر چلے جاؤ۔ یا اللہ، اس کا اعلان کر دے، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا، یا اللہ تو نے کر دیا ہوگا۔ یا اللہ تو سخی ہے اور سخی کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، تو سب سے بڑا سخی ہے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔